امام دین جو گردے ہوتے ہیں نا یہ خالی فلٹریشن پلانٹ کا کام نہیں کرتے، یہ ہارمونز بھی بناتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں یہ ہارمون؟ وہ ہارمونز جو بلڈ پریشر کنٹرول کرتے ہیں، اچھا وہ ہارمونز جو وائٹامن ڈی کا لیول مینٹین کرتے ہیں، اچھا وہ ہارمونز جو خون بناتے ہیں، اچھا اور اس کے علاوہ گردے دفاعی نظام میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ دفاعی نظام میں کس طرح اپنا کردار ادا یہ کرتے ہم ہیں؟ بعد میں ڈسکس کریں گے، اچھا ٹھیک ہے؟ اور پھر گردے ہمارے نمکیات کا بیلنس مینٹین کرتے ہیں۔ اچھا ہمارے خون کے اندر سوڈیم کتنا ہے، ہمارے خون میں پوٹاشیم کتنا ہے، کیلشیم کتنا ہے، اچھا اور پھر ہمارے خون میں تیزابیت کتنی ہے، اچھا الکائیت کتنی ہے، یہ سارا کام گردے سر انجام دیتے ہیں۔ دیکھو جی، چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں اور کتنی مزدوری اور کتنی لیبر کرنی پڑتی ہے، یہ نظام قدرت ہے۔ بہت بڑا نظام ہے۔ ہاں جی ہاں امام دین صرف اپنے ہی جسم پر اگر ہم غور کرتے رہیں نا تو اللہ کی وحدانیت کا کیا میں کہوں، اس سے بڑا ثبوت اور کوئی ثبوت ہی نہیں ہو نہیں ہے۔ سکتا جی۔ ہو ہم دور تو جا ہی سبحان نہیں سکتے، ہم صرف اپنے جسم پر غور کرتے رہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جب گردوں کو خون نہیں ملتا تو گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ایکیوٹ رینل فیلئر، جی ٹھیک ہے؟ یا بعض اوقات شدید انفیکشن ہو جاتا ہے گردے کے اندر، جی یا کوئی پتھر پھنس جاتا ہے، ہاں جی، یہ بات میں نے بڑی سنی ہے جی۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بات تو میں نے بڑی سنی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے گردے میں پتھری ہو گئی ہے، اور کچھ تو وہ جو ان کا ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے اس میں اتنا بڑا سائز بتاتے ہیں پتھری کا۔ ڈاکٹر صاحب یہ پتھری کیسے ہو جاتی ہے؟ امام دین ہمارے جسم کے اندر اللہ کا نظام ہے جی کہ کچھ چیزیں ہمارے جسم سے خارج ہوتی رہتی ہیں، اچھا لیکن جب وہ چیزیں ہمارے جسم سے خارج نہیں ہوتی تو پھر وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جی جیسے دانت کے پیچھے آپ دیکھتے ہیں ہاں جی جمع ہوتا ہے، اسی طرح گردے کے اندر جب کیلشیم جمع ہونا شروع ہو جائے، یورک ایسڈ جمع ہونا شروع ہو جائے، دوسرے کیمیائی اجزاء جمع ہونا شروع ہو جائیں تو وہ پتھر بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ خاص طور پہ فاسفورس ایک ہوتا ہے، اچھا، مطلب یہ اندر ہی وہ ان چیزوں سے وہ پتھر بن جاتا جی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی پتھر کھا لیا تو وہ گردے میں نہیں، پھنس گیا۔ پتھر ایسے نہیں کھایا جاتا۔ جو ہم خوراک کھاتے ہیں نا ہاں جی اسی خوراک کے اندر یہ اجزاء موجود ہوتے ہیں، ہاں جی اور پھر یہی اجزاء ہمارے گردوں میں جمع ہو سکتے ہیں، ہمارے پتے میں جمع ہو سکتے ہیں، ہماری جو خون کی نالیاں ہیں ان کی اندرونی سطح پر بھی یہ جمع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، دال چونا جب ہم مسر چاول پکاتے ہیں اچھا، تو مسروں میں بھی وہ کوکڑو کہتے ہیں ان کو، کیا؟ کوکڑو کوکڑو، کوکڑو؟ ہاں اچھا، وہ پتھر کی طرح کا ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے۔ بعض اوقات حقیقتاً کوئی پتھر چھوٹا سا بھی ہوتا ہے، اور جب ہماری بیویاں بہنیں اس کو مسروں کو چنتی ہیں اس میں سے وہ کوکڑو نکالتے ہیں اور وہ پتھر وتھر نکال کے پھینک دیتی ہیں۔ کسی وقت کوئی لاپرواہی ہو جاتی ہے تو وہ مسر چاول پکاتے ہوئے چاول تو علیحدہ پکتے ہیں اور مسر جو ہوتے ہیں وہ علیحدہ پکتے ہیں، اچھا، مگر بڑے اچھی ڈش ہے جی۔ تو مسر چاول جب پکتے ہیں تو ہر بندہ شوق سے کھاتا ہے، اچھا، میں بھی بڑے شوق سے کھاتا تھا، اچھا، مگر میں نے چھوڑ دی۔ وجہ؟ مجھ کو یہ خیال آیا کہ یہ جو گردے میں پتھر ہوتا ہے، یہ مسروں میں جو پتھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ پھنس جاتا ہے، نہیں امام دین، اس طرح مگر آپ نہیں۔ نے آج کلیئر کر دیا مجھ کو۔ لیکن یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، امام دین پتھر جس طرح میں نے کہا کیلشیم بھی اس میں ہوتا ہے، جو کیلشیم کا پتھر ہوتا ہے نا ہاں جی، اس کی وجہ سے درد بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ نوکیلا پتھر ہوتا ہے، اچھا، ٹھیک ہے؟ لیکن جو فاسفورس کی وجہ سے ہوتا ہے، فاسفیٹ، جی جی جی، وہ پتھر چکنے ہوتے ہیں اور یہ بڑھتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ پتہ اس وقت چلتا ہے جب گردہ فیل ہو جاتا ہے، گردے کے کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، یعنی اندر سے بندہ سنسار ہو جاتا ہے۔ سنگسار ہو جاتا ہے۔ ہاں کیا بات کہی ویسے امام دین، ہاں جی ہاں جی، آپ نے بڑی ادبی بات کہہ دی آج تو۔ نہیں میں تو آپ کا بڑا ادب کرتا ہوں، ہر اس بندے کا میں ادب کرتا ہوں جو ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہمارے نالج میں اضافہ کرتا ہے، جو ہم سے زیادہ لائق فائق ہوتا ہے، جس کو اللہ نے کوئی درجہ دیا ہوتا ہے۔
آپ کی ذرا نوازی امام دین، یہ تو آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ حوصلہ افزائی کی باتیں کرتے ہیں نا ہمارے لیے. نہیں، آپ ہیں اس سے قابل. بہت شکریہ آپ کا. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی بیلٹ جہاں پر گردے کی پتھریاں پائی جاتی ہیں کون سی ہے؟ کون سی ہے جی؟ پاکستان میں. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جدھر سے عمارتی پتھر آتا. میں بات کر رہا ہوں جو انسان کے گردوں کے اندر پتھریاں بنتی ہیں، وہ کون سی بیلٹ ہے؟ وہ ساری صادق آباد، بہاولپور، رحیم یار خان، یہ پورا علاقہ ہے، ملتان، ڈیرہ غازی خان، یہاں پر سب سے زیادہ گردے کے اندر پتھریاں پائی جاتی ہیں. وجہ؟ وجہ وہاں کی آب و ہوا، وہاں کا ماحول، اچھا وہاں کا پانی. اچھا اچھا. تو اس لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وہ دوست جو رہتے ہیں ان ان علاقوں علاقوں میں، ان کو اپنے گردوں کا معائنہ کرواتے رہنا چاہیے. اچھا. یہ کبھی انتظار نہ کریں کہ کل کو ہمیں کوئی تکلیف ہوگی تو ہم جائیں گے، کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ چکنا پتھر خاموشی سے بڑھتا رہتا ہے اچھا. اور اس کی علامت ہی نہیں ہوتی، شور نہیں کرتا. کچھ نہیں کرتا. کبھی اگر کمر میں پیچھے کی طرف کوئی بھاری پن کا احساس ہونا اچھا. تو ہمیشہ جا کے ڈاکٹر صاحب سے چیک کروا لیں یا اس کا الٹرا ساؤنڈ کروا لیں. آج کل تو بڑے طریقے ہیں، تشخیصی طریقے ہیں. پیشاب کا معائنہ کروا لیں کہ کہیں گردے کے اندر کوئی خاموشی سے پیدا ہونے والا پتھر تو موجود نہیں ہے. اچھا. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے گردے فیل ہونے کی پاکستان کے اندر. ڈاکٹر صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ یہ گردے کا آپریشن ہو جاتا ہے اور وہ پتھر نکل جاتا ہے. جی، تو یہ آپریشن جو ہوتا ہے یہ ڈینجرس ہوتا ہے؟ آپریشن تو آج کل بہت آسان ہو گئے ہیں. اچھا جی. لوگوں کے ذہنوں میں خوف ہوتا ہے کہ آپریشن ہوگا، نہ جانے کیا ہمارے ساتھ ہوگا. ڈینجرس ہوگا. ڈینجرس، خطرناک نہیں ہوتا اچھا. اگر ہم وقت پر چلے جائیں، ہاں جی. وقت پر تشخیص ہو جائے، جی. وقت پر علاج ہو جائے تو بعض اوقات تو امام دین 95% پتھریاں ویسے ہی نکل جاتی ہیں. 5% پتھریاں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے پھر ہمیں آپریشن کرنے پڑتے ہیں. بلکہ اب تو ہمارے دوست ہیں جو کی ہول سرجری کے ذریعے نا ویسے پتھر نکال دیتے ہیں، وہ انسٹرومنٹ پاس کر کے اور کھینچ کے نکال دیتے ہیں. اللہ ان کا بھلا کرے جی. دیکھیں سائنس کتنی ترقی کر جی، گئی پہلے ہے. پورا پیٹ کاٹنا پڑتا تھا، وہاں سے پتھر نکالا جاتا تھا، پھر لیزر کے ذریعے، شعاؤں کے ذریعے پتھر کو توڑ دیا جاتا ہے. اچھا. علاج ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سٹیج کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب تکلیف شروع ہی ہو اس کو وہیں سے پکڑ لیا جائے. بالکل صحیح ہے. اور اس کا علاج شروع کر دیا جائے. بس وہ لاپرواہی نہ کی جائے. شاباش. ہاں جی. ڈاکٹر صاحب، اس موقع پر میں ایک شعر کہہ سکتا ہوں ضرور. کہ میں نے شعر سنا ہوا ہے کہ وقت پر قطرہ بھی برسا تو خوش ہنگام کا، جل گئی کھیتی تو پھر برسا بھی تو کس کام کا. واہ، یہ شعر آپ کو لگتا ہے بہت پسند ہے؟ ہاں جی. ہاں. کیونکہ آپ ہر پروگرام میں یہ شعر ضرور کہتے ہیں. اچھا جی، یہ شعر میں نے پہلے بھی سنایا ہے جی، تو آپ یہ مجھ کو واپس کر دیں. واپس کر دیا. اچھا جی، ٹھیک مہربانی. ہے. ہاں جی. اچھا، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ گردے فیل ہونے کے وجوہات کیا کیا ہیں. جی جی جی. اور ایک اور بھی وجہ ہے، اگر بلڈ پریشر خطرناک حد تک زیادہ ہو جائے ہاں جی. تب بھی گردے فیل ہو سکتے ہیں. گردے فیل ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ امام دین ہے دواؤں کا استعمال، خاص طور پہ وہ دوائیں جو درد کم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں یا کچھ اینٹی بایوٹکس ہیں جو گردوں کو فیل کر دیتی ہیں. مگر ڈاکٹر صاحب، یہ جو دوائیں گردوں کو فیل کرتی ہیں جی، تو وہ دوائیں بھی تو کوئی سیاںا بیانا بندہ ہی لکھ کر دیتا ہوگا. ڈاکٹر سے جب لکھ کے دیں گے نا وہ تمام چیزیں ذہن میں رکھتے ہیں اچھا. کہ اگر کسی کو شوگر ہے، اگر کسی کے معدے میں کوئی تکلیف ہے، اچھا. اگر کسی کی چھوٹی آنت میں زخم ہے یا گردے کے اندر پرابلم ہے تو وہ دوائیں نہیں دیں گے جو گردوں کو نقصان پہنچائیں. وہ دوائیں پھر لکھیں گے جو بندے کی باڈی کو شوٹ کرتی ہوں گی. ہاں، سوٹ کرتی ہیں، یعنی جو فائدہ پہنچائیں. جی جی. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر ہم خود سے جا کے دوائیں کھانے لگیں، ہاں جی. ہم جائیں فارمیسی میں ہاں جی. اور ہم جا کے کہیں کہ میرے جسم میں درد ہو رہا ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، مجھے بخار ہے، کوئی دوائی دے دیں، ہاں جی. اور انہوں نے کوئی دوائی دے دی اور وہ ہمارے جسم کو سوٹ نہ کی تو اچانک سے گردے فیل ہو جاتے ہیں. امام دین ایک اور وجہ بھی ہے اور وہ ہے ان ڈائس کا استعمال جو ہم استعمال کرتے ہیں. مثلا ہم نے دل کی انجیوگرافی کرنی ہے. اب انجیوگرافی کے اندر جو دوائی استعمال ہوتی ہے
وہ بھی کچھ لوگوں کے اندر گردے فیل کر سکتی ہے. وہ بلو کلر کی ہوتی ہے؟ نہیں، وہ سمپل سے انجیکشن ہوتا ہے ہاں جی، تو وہ جہاں جہاں بلاکیج ہوتی ہے وہ وہ وہاں بتاتا روکتی ہے. جی، رنگ اس کا کوئی نہیں ہوتا، سمپل سا ایک انجیکشن ہوتا ہے جو جا کے بتاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ایسے لوگوں میں ہم نان آئونک کنٹراسٹ میڈیا استعمال کرتے ہیں، وہ خاص قسم کی دوائیں ہوتی ہیں. اچھا. اور کچھ لوگوں میں پھر ہم استعمال کرتے ہی نہیں، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ان کے گردے زیادہ خراب ہیں تو پھر ہم اوائڈ کرتے ہیں ان تمام ٹیسٹ کو. اسی طرح اگر دماغ کا معائنہ کرنا ہے، اگر جسم کے کسی اور حصے کی جس میں ہم نے کنٹراسٹ استعمال کرنا ہے، کہ پیٹ کا ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے، تو وہ بھی جو ڈائز ہوتی ہیں وہ کیمیائی مادے بھی پھر گردوں کا فیل کر سکتے ہیں. اچھا. تو یہ ایک لمبی لسٹ ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ گاؤں دیہات کے اندر بعض لوگ ایسے جو ڈاکٹر نہیں ہوتے، ہاں جی. لیکن وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی میں ڈاکٹر ہوں. اچھا. پھر اس کے علاوہ بعض ایسی دوائیں جو مرد استعمال کرتے ہیں اپنی قوت بڑھانے کے لیے. شادی شدہ مرد ہوتے ہیں، وہ اپنی قوت بڑھانے کے لیے دوائیں استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ ڈاکٹرز کے پاس جا کے مشورہ نہیں کرتے. وہ جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں حکیم ہوں. ان کے پاس سنیاسی ہوتے ہیں جو بھی ہیں وہ ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے وہ ایسے ہیوی میٹلز لے آتے ہیں، اچھا. کشتے لے آتے ہیں. وہ کشتا تو پھر لڑ جاتا ہے. وہ گردوں کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، گردے خراب ہو جاتے ہیں، کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. ہوئے ہوئے. تو جب گردہ فیل ہوا، کریٹینن زیادہ ہوا، اب ہوگا کیا؟ بھوک ختم ہو جائے گی، متلی ہوگی، الٹی آئے گی، جسم میں درد شروع ہو جائے گا، چہرے پر سوجن، پاؤں پہ سوجن، ہاتھوں پہ سوجن شروع ہو جائے گی، غنودگی میں انسان چلا جائے گا، اس کو جھٹکے پڑ سکتے ہیں، جسم پر خارش ہو سکتی ہے. یہ تمام علامات ہوتی ہیں. لیکن ایک اچھی بات ہے، ایکیوٹ رینل فیلئر. یہ کیا ہوتا ہے؟ ایکیوٹ رینل فیلئر کا مطلب ہے کوئی ایسی وجہ موجود ہے، اگر ہم اسے ختم کر دیں تو گردے دوبارہ کام کرنا شروع کر دیں گے ڈائلیسس کے بعد. اچھا. ان مریضوں میں ہم ایک نالی ڈالتے ہیں اور اس نالی کے ذریعے پھر ہم خون کی صفائی کرتے ہیں اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. اس سے ہم کہتے ہیں ہیمو ڈائلیسس، خون کی صفائی مشین کے ذریعے. اچھا. ٹھیک ہے. لیکن جو کرونک رینل فیلئر ہوتا ہے، پرانا جو ہوتا ہے، اور وہ کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ شوگر کنٹرول نہیں ہے، بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہے، گردے کے اندر کوئی پتھریاں بنی ہوئی ہیں، گردے کے اندر کوئی انفیکشن ہوا ہوا ہے شدید قسم کا، گردے کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ جس سے گردے کے سکڑنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا. تو چونکہ شروع میں علامات نہیں ہوتی تو لوگ توجہ بھی نہیں دیتے. جب توجہ نہیں دیتے تو پھر گردہ آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے. اور جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کمزوری کے ساتھ، اچھا. بھوک نہیں لگتی، ہاں جی. چہرے پر سوجن آ گئی، پاؤں پہ سوجن آ گئی، جسم بالکل سفید ہوا ہوا ہوتا ہے، خارش ہو رہی ہوتی ہے، سانس میں ایک خاص سمیل ہوتی ہے ان کی جو یوریا کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ان کا یوریا زیادہ ہو گیا خون کے اندر، پھر ان کو جھٹکے لگ سکتے ہیں، ان کو خارش ہوتی ہے، متلی ہوتی ہے، الٹی ہوتی ہے، کھانے کو دل نہیں کرتا، کمزور. امام دین ان تمام علامات کو بچایا جا سکتا تھا اگر پہلے دن ہم اپنے شوگر کی دوائیں پابندی کے ساتھ لیتے، اچھا. اگر ہم ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے،